بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیپٹلزم سرمایہ دارانہ نظام۔ سرمایہ دارانہ نظام کا فلسفہ یہ کہتا ہے کہ معیشت کے چاروں مسائل کو حل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور ایک ہی حل ہے کہ ہر انسان کو تجارتی سرگرمیوں میں اور صنعتی سرگرمیوں میں بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے، اسے نفع کمانے کے حصول کے لیے کسی بھی طرح کی پابندی کا سامنا نہ ہو۔ چنانچہ جب وہ نفع کمانے کے لیے آزاد ہوگا تو وہ وہی کام کرے گا جو معاشرے کی ضرورت ہے، اور وہ معاشرے میں انہی چیزوں کو لے کر آئے گا جس سے اسے نفع ملنے کی امید ہے۔ اس طرح معیشت کے یہ چاروں مسائل خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے۔ چنانچہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات میں کچھ قدرتی قوانین ہیں جو ہمیشہ یکساں نتیجہ دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک قانون ہے قدرتی جو معیشت کو چلانے کے لیے کار فرما ہوتا ہے، جسے کہا جاتا ہے لا آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، یعنی طلب اور رسد کا قانون۔ رسد کہتے ہیں کہ ایک چیز کی وہ مجموعی مقدار جو بازار میں بیچنے کے لیے لائی جاتی ہے، یعنی کوئی بھی چیز ہے، مثال کے طور پہ اگر جیکٹس ہیں تو ان کی بازار میں مجموعی مقدار رسد کہلاتی ہے، اور طلب اس کے خریداروں کی خواہش، یعنی کسی بھی چیز کو خریدنے والوں کی جو خواہش ہوتی ہے اسے طلب کہا جاتا ہے۔ اب طلب و رسد کا یہ قدرتی قانون اس طرح کام کرتا ہے کہ اگر کسی چیز کی رسد زیادہ ہو جائے اور طلب سے بڑھ جائے تو پھر اس کی قیمت خود بخود کم ہو جاتی ہے، اور اگر کسی چیز کی رسد کم ہو جائے اور طلب بڑھ جائے تو اس کی قیمت خود بخود بڑھ جاتی ہے۔ اسے کہا جاتا ہے لا آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی۔ اب اس کے ذریعے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ معیشت کے یہ جو چار مسائل ہیں یہ خود حل ہو جاتے ہیں۔ کس طرح حل ہوتے ہیں؟ کہ سب سے پہلے ہے ڈٹرمینیشن آف پرائرٹیز کے ترجیحات کا تعین۔ جب ایک شخص کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ تجارتی اور صنعتی سرگرمیوں میں کسی بھی بات کا پابند نہیں ہے، وہ نفع کمانے کے حصول کے لیے کوئی بھی کام کر سکتا ہے، تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ معاشرے میں کس چیز سے اسے نفع ملے گا، تو وہ خود وہ چیز مارکیٹ میں لانے کی کوشش کرتا ہے جس سے اسے نفع حاصل ہو، تو لہٰذا ترجیحات کا تعین خود بخود ہو جاتا ہے، اور اسی سے جو وسائل کی تخصیص ہے وہ بھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ جب ایک زراعت کے پیشے سے منسلک شخص کو اس کی ترجیحات یہ بتائیں گی کہ مارکیٹ میں چاول زیادہ چلتے ہیں تو وہ گندم کی کاشت نہیں کرے گا، تو جب اسے یہ معلوم ہو گیا کہ اس نے چاول کی کاشت کرنی ہے تو خود بخود اسے یہ بھی معلوم ہو جائے گا اور وہ خود اس پہ عمل کر لے گا کہ کتنی زمین پر اس نے چاول کی کاشت کرنی ہے۔ تو ایلوکیشن آف ریسورسز بھی یہ بھی حل ہو جاتے ہیں خود بخود لا آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی سے۔ تیسری چیز آتی ہے ڈسٹریبیوشن آف انکم، کہ آمدنی کی تقسیم کیسے ہوگی اور کس بنیاد پر ہوگی۔ سرمایہ دارانہ نظام کا فلسفہ یہ کہتا ہے کہ عامل پیدائش جو براہ راست عمل پیدائش میں شریک ہوتے ہیں اور جو براہ راست عمل پیدائش میں اثر رکھتے ہیں، جو آمدنی ہے وہ انہی کے درمیان تقسیم ہونی چاہیے۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام میں چار عامل پیدائش مانے جاتے ہیں: نمبر 1 زمین، نمبر 2 محنت، نمبر 3 سرمایہ، اور نمبر 4 آجر یا تنظیم۔ چنانچہ آمدنی کی تقسیم یوں ہوگی کہ زمین مہیا کرنے والے کو کرایہ دیا جائے گا زمین کا، محنت کرنے والوں کو اجرت دی جائے گی، سرمایہ فراہم کرنے والے کو سرمایہ کا شرح سود دیا جائے گا، ان تینوں کو اکٹھا کرنے والے کو باقی جو کچھ بھی بچے گا وہ آجر یا تنظیم کا ہوگا۔ تو اس طرح سرمایہ دارانہ نظام میں آمدنی کی تقسیم یوں ہوگی جو ان چار عوامل میں تقسیم ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمین مہیا کرنے والے کو کتنا کرایہ دیا جائے گا، اسی طرح محنت کرنے والوں کو کتنی اجرت دی جائے گی، سرمایہ فراہم کرنے والے کو کتنا سود دیا جائے گا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ فیکٹری لگانا چاہتا ہے کپڑے کی، تو اسے زمین چاہیے کرائے کے لیے، پھر اس پر اسے وہ لیبر چاہیے جو کام کرے، اور پھر اسے وہ مشینری اور اس کے لیے سرمایہ چاہیے۔ اب یہ شخص کیا کرتا ہے کہ ایک زمین لے لیتا ہے کرائے پر، اور پھر وہ لیبر بھی ہائر کر لیتا ہے، اور پھر اس کے لیے جو سرمایہ اسے چاہیے
وہ بھی وہ سود پر لے لیتا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کا فلسفہ یہ کہتا ہے کہ یہ تینوں چیزیں، جس میں زمین کا کرایہ، محنت کی اجرت اور سرمایہ کا سود، یہ بھی طلب و رسد کا قانون ہی طے کرے گا، لا آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہی یہاں پر کام کرے گا۔ تو یہ تینوں چیزیں واضح ہوں گی اور یہی تینوں چیزیں متعین ہوں گی، اور وہ اس طرح کہ اگر زمین مہیا کرنے والا وہ زمین مہیا کر رہا ہے اور زمین کی طلب کم ہے اور رسد زیادہ ہے تو اس کا کرایہ کم ہوگا، اور اگر زمین کی طلب زیادہ ہے اور اس کی رسد کم ہے تو زمین کا کرایہ زیادہ ہوگا۔ اسی طرح اگر لیبر اور وہ محنت کرنے والے، اگر لیبر زیادہ ہیں، ان کی طلب زیادہ ہے اور رسد کم ہے تو ان کی اجرت زیادہ ہوگی، اور اگر ان کی رسد زیادہ ہے اور طلب کم ہے تو ان کی اجرت کم ہوگی۔ اور یہی حال سرمایہ کے سود کا ہے کہ سود کتنے فیصد متعین ہوگا، سرمایہ کو کتنی فیصد سود دیا جائے گا، تو وہ بھی طلب اور رسد کا قانون طے کرے گا کہ اگر سرمایہ فراہم کرنے والے زیادہ لوگ ہیں اور رسد زیادہ ہے، طلب کم ہے، تو پھر سود کی جو شرح ہے وہ کم ہوگی، اور اگر طلب زیادہ ہے اور رسد کم ہے، یعنی زیادہ فراہم کرنے والے نہیں ہیں، فراہم کرنے والے بہت کم لوگ ہیں اور طلب کرنے والے زیادہ ہیں، تو پھر شرح سود زیادہ ہوگی۔ تو اس طرح آمدنی کی تقسیم ہوگی، اور اس آمدنی کی تقسیم کا تعین بھی یہ لا آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہی کرے گا۔ اس کے بعد معیشت کا چوتھا مسئلہ آتا ہے ڈیولپمنٹ یعنی ترقی کا، تو وہ بھی اسی سے طے ہوگا، اور وہ مسئلہ اس طرح حل ہوگا کہ جب ہر شخص آزاد ہے کہ وہ نفع کمائے تو پھر وہ مارکیٹ میں نئی سی نئی چیزیں لانے کی کوشش کرے گا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو متوجہ کر سکے اور زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کر سکے۔ تو زیادہ نفع کمانے کے لیے یہ شخص بازار میں نئی سی نئی چیزیں متعارف کروائے گا، اس طرح یہ معاشرہ ترقی کرتا چلا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا لا آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی سے یہ سارے مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے؟ تو سرمایہ دارانہ نظام یہ کہتا ہے کہ اگر طلب و رسد کا قانون صحیح طریقے سے کام کرے تو پھر یہ چاروں مسائل حل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر وہ صحیح طریقے سے کام نہ کرے اور اس میں رکاوٹ ڈالی جائے تو پھر یہ چاروں مسائل حل نہیں ہوتے۔ اب کس طریقے سے وہ صحیح طریقے پہ کام کرے گا طلب و رسد کا قانون؟ تو سرمایہ دارانہ نظام اس کے لیے 3 بنیادی اصول بتاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ ذاتی ملکیت، جسے ہم یہ کہتے ہیں پرائیویٹ پراپرٹی، یعنی ہر شخص وہ اپنی انفرادی استعمال کی اشیاء بھی اپنی ملکیت میں رکھ سکتا ہے اور وسائل پیداوار بھی اپنی ملکیت میں رکھ سکتا ہے۔ دوسرا اہم اصول سرمایہ دارانہ نظام کا وہ پروفٹ موٹیو ہوتا ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کا محرک۔ تو پیداوار کے عمل میں جو چیز سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے اور کارفرما ہوتی ہے وہ انسان میں ذاتی نفع کمانے کا محرک ہوتا ہے، لہٰذا اسے تسلیم کیا جائے گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ نفع کمائے۔ اور تیسرا اصول سرمایہ دارانہ نظام کا حکومت کی عدم مداخلت ہے، جسے لیس فیئر بھی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صنعتی اور تجارتی سرگرمیوں میں حکومت کو نہ تو کوئی پابندی لگانی چاہیے اور نہ ہی حکومت کو کوئی رکاوٹ ڈالنی چاہیے۔ تو سرمایہ دارانہ نظام کے 3 بنیادی اصول ہیں۔ نمبر 1 کہ ذاتی ملکیت، کہ کوئی بھی شخص وہ وسائل پیداوار بھی اپنی ذاتی ملکیت میں رکھ سکتا ہے، اور نمبر 2 کہ ذاتی منافع کا محرک، وہ اس کو بھی تسلیم کرتا ہے، اور نمبر 3 حکومت کی عدم مداخلت۔ تو سرمایہ دارانہ نظام یہ کہتا ہے کہ اگر یہ 3 اصول ہوں گے تو پھر لا آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، طلب و رسد کا قانون صحیح طریقے پہ کام کرے گا، اور جب طلب و رسد کا قانون صحیح طریقے پہ کام کرے گا تو پھر معیشت کے یہ جو 4 مسائل ہیں یہ خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔